السلام علیکم جی، کیا حال ہے آپ کا؟ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے دوستو۔ جیسے کہ اس چینل پہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں مختلف کنٹریز کے حوالے سے، اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ہے یورپ کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ کچھ چیزیں شیئر کروں گا ان لوگوں کے لیے جو یورپ جانا چاہتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پرماننٹ وہاں پہ یورپ میں سیٹل ہو، یورپین کنٹریز میں، جیسے کہ اسپین ہے، پرتگال ہے، فن لینڈ وغیرہ ہے۔ آپ کو میں کچھ ضروری جو ہے چیزیں بتاؤں گا جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگی ان لوگوں کے لیے جو فیوچر میں، یعنی کہ ریسنٹ ابھی فیوچر میں چاہتے ہیں کہ وہ جو ہے یورپ میں سیٹل ہو اور فیملی کے ساتھ، یعنی پرماننٹ ویزے پہ۔ ایک چیز میں آپ کو سٹارٹ میں کلیئر کر دوں کہ یہ ورک ویزا نہیں ہے کہ آپ جاب بیس پہ وہاں پہ جو ہے جا کے سیٹل ہو، یا اسٹڈی ویزا پہ، ٹھیک ہے۔ نارملی یہ ایسے آپشنز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو بیسکلی انکم بیسڈ ہوتی ہے، یعنی کہ آپ کے آلریڈی انکم ہے اگر آپ کی کنٹری میں، یا آپ آن لائن کام کرتے ہیں یا آپ کی اپنی انکم ہے، تو اس بیس پہ جو ہے آپ اس چیز کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہو، اور کافی ساری کنٹریز یہ آپ کے ساتھ آپشنز شیئر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب کافی کنٹریز کے لیگل طریقے سے یہ پروگرامز ہوتے ہیں۔ تو یا اگر آپ کی انکم ہے، یا آپ بزنس مین ہو، یا آپ کے پاس آلریڈی پیسے سیوڈ ہے، آپ کے پاس بینک میں اماؤنٹ موجود ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ زیادہ بہتر آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ چینل اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں، میں اس طرح کی مزید ویڈیوز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اگر آپ ممبر بننا چاہتے ہیں تو ممبر بھی بن سکتے ہیں، بہت کم اس کی فیس ہے منتھلی، لیکن ممبر جب آپ ہوتے ہو نا تو پھر آپ ڈائریکٹلی کامنٹ کے اندر، چیٹ کے اندر بات کر سکتے ہو مجھ سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں بہت سارے لوگ جو یورپ میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، میرا بہت کیوریز آتی ہے، میں نے آپ کے ساتھ ساؤتھ امریکہ اور ایشیا کے بہت سارے آپشنز شیئر کی ہے، لیکن بہت سارے لوگ مجھے رابطہ کرتے ہیں وہ یورپ کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ پرتگال کے حوالے سے۔ تو ابھی کیا ہے کہ پرتگال جو ہے وہ اس کا جو ویزا جو وہ تھا نا شروع میں، یہ جو ایزلی امیگریشن ہو جاتی تھی، وہ تو بند ہو گئی وہاں پہ، اور لوگ بہت انٹرسٹ دکھا رہے تھے D2 ویزا کے حوالے سے۔ D2 ویزا کا بھی میں نے پورا گائیڈ شیئر کیا تھا لاسٹ ٹائم۔ D2 ویزا کیا ہوتا ہے کہ یہ بزنس بیسڈ ہوتا ہے کہ آپ وہاں پہ جا کے کمپنی اوپن کرتے تھے، اور اس کا اکاؤنٹ وغیرہ اور جو بھی لیگل ڈاکومنٹس ہے وہ پریپیئر کر کے آپ ویزا اپلائی کرتے تھے، اور جنرلی مل جاتا تھا۔ لیکن ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے بہت سارے ہمارے کلائنٹس بھی ہے اور کچھ اور بھی انڈیپینڈنٹ کلائنٹس ہیں جن کی ویزے یا تو ریجیکٹ ہو گئے ہیں یا بہت زیادہ ڈیلے ہو گئے ہیں، اور D2 ویزا کی ریکوائرمنٹس ابھی بہت زیادہ کمپلیکیٹ کر دی ہے پرتگال کی گورنمنٹ نے۔ پہلے تو یہ کہ سمپلی بزنس پلان دیتے تھے آپ اور کمپنی اوپن کر لیتے تھے تو مل جاتا تھا، اب وہ لوگ مزید چیزیں مانگتے ہیں کہ آپ کا بزنس وہاں اسٹیبلش ہونا چاہیے، وہ انکم جنریٹ کر رہا ہو، آلریڈی اس نے لوگوں کو ہائر کیا ہوا ہو، تو کافی سارا کمپلیکیٹ کر دیا ہے۔ تو فی الحال پاکستانی پاسپورٹ اگر آپ کا ہے تو آپ D2 کو بھول جاؤ، اور اس میں خرچہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ کی کمپنی اوپن کرنے کے بعد ریگولرلی ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، پھر آگے جو ہے اکاؤنٹنٹ کو پیسے دینے پڑتے ہیں، تو کافی سارے مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو D2 تو میں بھی ریکمینڈ نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہمارے چینل کا مقصد یہ ہے کہ ہم ٹائملی آپ کو ہر چیز کے حوالے سے اپڈیٹ رکھے، جو پروگرام کام نہیں کر رہا، جو پروگرام کام کر رہا ہے، جو نیا پروگرام ہے، یا جو بھی چیزیں ہے، تاکہ آپ اپڈیٹڈ رہو۔ کیونکہ ایک آپ کو لوگ ویڈیوز شیئر کرتے ہیں نا، اس میں بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ویسی ہے، اس ملک میں جاؤ، اس ملک میں جاؤ، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن پریکٹیکلی وہ کام کیسے ہوتا ہے وہ اس بندے کو پتا ہوتا ہے جو پریکٹیکلی انوالو ہوتا ہے، وہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگ یہ جو D2 ویزا ہو گیا، D7 D8 وغیرہ اس طرح کے جو ویزے ہے یورپ پرتگال کے، یا ادھر جو ہے اس کا جو اسپین کا ویزا ہے، نان لوکریٹو ویزا ہو گیا، یا پینشن والے جو ویزے ہیں، یہ سارے ہم کام کرتے ہیں، اور یہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون سا ابھی کیا ٹرینڈ چل رہا ہے، کون سی کنٹری کا جو ہے ابھی پروسیس کیا چل رہا ہے، ویزے دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں، کیا مشکلات آ رہی ہے۔ اس سے ہٹ کے ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جنرلی جس بھی کنٹری کا کوئی پروگرام ہوتا ہے نا کہ یار اس میں پیسوں والے لوگ آ سکتے ہیں، اس میں انکم والے لوگ آ سکتے ہیں، یعنی ڈیجیٹل نومیڈ یا فری لانسر یا وغیرہ وغیرہ، تو وہ ایسا ہوتا ہے کہ سسٹمیٹکلی پاکستانی پاسپورٹ جو ہے اس پہ وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ کچھ کنٹریز تو دوسرے پاسپورٹ پہ دیتی ہے لیکن پاکستانی پاسپورٹ پہ نہیں دیتی، اور جو دیتی بھی ہے پاکستانی اپلیکینٹس سے زیادہ ریکوائرمنٹ مانگتی ہے اور اکثر ریجیکٹ بھی کر دیتی ہے۔ تو یہ بھی چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہ مت سمجھنا کہ کسی ملک نے اگر ویزا نکالا ہے کوئی ڈیجیٹل نومیڈ یا انکم بیسڈ یا پیسیو انکم ویزا وغیرہ، تو وہ یہ نہیں کہ پاکستانی کوئی بھی سیم طریقے سے ایزلی ٹریٹ کرتے ہیں یا سیم ایزلی ملے گا، اس پہ بھی ٹف ٹائم ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سب سے بیسٹ طریقہ یہ کہ آپ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا کنٹری آپ کے لیے بہتر ہے اور کہاں پہ آپ کوالیفائی کرتے ہیں، بیسکلی آپ کی ایلیجیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ سے معلوم کیا جائے کہ ایگزیکٹلی آپ کے پاس کیا کیا جو ہے
انکم سٹریمز ہے، آپ کے پاس بجٹ کیا ہے، آپ کے پاس کیش کتنا ہے بینک میں، اور ڈاکومنٹڈ ہر چیز یہ کیا ہے، آپ کا ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ ضروری ہے نا کہ بندے کو پتا ہو، تو پھر آپ کو کسٹمائزڈ ایک راستہ بتایا جا سکتا ہے، ایک روڈ میپ بتایا جا سکتا ہے، کوئی آپشن نکالا جا سکتا ہے آپ کے لیے. تو اس کے لیے میں یہ ریکمینڈ کرتا ہوں، سب سے بیسٹ طریقہ یہ کہ آپ کنسلٹنسی لے لو، ایک ایسے کوالیفائڈ بندے سے، ایکسپیرینس بندے سے کنسلٹنسی لے لو جو ان چیزوں کو سمجھتا ہو، اور آپ کے ساتھ بات کر کے آپ کی پوری سچویشن کو دیکھ کے اس کے بعد جو ہے آپ کو کوئی راستہ بتائے آپ کے لیے ہی، جو کیونکہ ہر بندے کی اسپیسیفک نیڈز ہوتی ہے، ہر بندے کی الگ الگ جو ہے ریکوائرمنٹس ہوتی ہے. کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں وہاں نہیں رہنا چاہتا، جسٹ ریزیڈنسی چاہتا ہوں، کوئی کہتا ہے مجھے پاسپورٹ جلدی چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے فیملی کو لے کر جانا ہے، بچوں کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. تو 10 بندوں کے 10 قسم کے وہ ہوتے ہیں، پھر ان کی اپنی کیا پوزیشن ہے، مالی کیا پوزیشن ہے، سیونگ کتنی ہے، انکم کتنی آ رہی ہے، وہ ایک الگ ہر بندی کی الگ الگ ہوتی ہے. اسی لیے یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جسٹ ہمیں کامنٹ کرو کہ یار یہ اس کا بتاؤ تو ہم وہاں پہ جا کے آپ کو ایک کامنٹ میں بتا دیں. ایسا نہیں ہوتا بھائی جان، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور واٹس ایپ پہ بھی ایسا نہیں کہ ہم واٹس ایپ نمبر دے دیں یا ای میل دے دیں تو اس پہ ایک ای میل میں بات ختم ہو جائے گی. اس کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ کنسلٹنسی لے لو. ہم بھی پرووائڈ کرتے ہیں کنسلٹنسی، یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر سکتے ہو. اس کنسلٹنسی میں ہم لوگ فیس چارج کرتے ہیں کیونکہ فیس ضروری ہوتی ہے. فیس اگر ہم نہیں چارج کریں گے تو ہمارے لوگ آپ کو پتہ ہے زیادہ تر پھر ٹائم ویسٹ کر کے غائب ہو جاتے ہیں. تو فیس ہم اس لیے چارج کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو سیریس ہوں گے، جن کو واقعی جو ہے آگے موو ہونا ہے اور ان کو کوئی آپشن چاہیے، تو وہ لوگ آ جاتے ہیں، وہ فیس بھی دے دیتے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو فیس اتنی بڑی بات نہیں ہے جب آپ آگے جانے کے لیے اتنا پیسے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے، اسی لیے ہم نے یہ فیس رکھی ہوئی ہے. تو پھر ہمارے پاس بھی صحیح لوگ آ جاتے ہیں جو کہ بیسکلی واقعی میں اس کے لیے ریڈی ہوتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں، تو ہم ان کو فیوچر پہ پورا پلان دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری جو کنسلٹنسی ہوتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے ایک کال پہ میں ڈائریکٹلی بات کرتا ہوں، واٹس ایپ کال پہ بندے کی پوری سچویشن سمجھ لیتا ہوں، پھر ان کو آئیڈیاز دیتا ہوں اور ان کو جو ہے آپشنز دیتا ہوں، اور پھر فیوچر میں اس کے ساتھ میں واٹس ایپ پہ کنیکٹ رہتا ہوں. اس میں کیا پروگریس ہو رہی ہے اور وہ مجھ سے مزید کوئی مشکلات آتی ہے تو وہ بھی پوچھتا ہے، میں بھی ان کو بتاتا ہوں. کوئی بیچ میں نیا آپشن آ جاتا ہے تو وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ شیئر کرتا ہوں ان کے ریکوائرمنٹس کے حساب سے. تو یہ زبردست پیکیج ہوتا ہے، کمپلیٹ پیکیج ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں یورپ کے حوالے سے یا کسی بھی کنٹری کے حوالے سے. آپ کی سسٹم کو دیکھ کے ہی میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، اب آتے ہیں بات کے اوپر کہ یہ جو یورپین کنٹریز ہے، یہاں پہ اگر آپ فیملی کے ساتھ موو ہونا چاہتے ہیں تو ہر کنٹری کے الگ الگ پروگرامز ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر ہم پرتگال کی بات کریں مثال کے طور پہ، تو پرتگال میں D2 کو تو میں نے کہا کہ بھول جاؤ. اب آپ کے پاس آپشن آتے ہیں، 3 ویزے ایسے ہیں جو کہ ریلیٹیولی چانس ہے اس کا کہ مل جائے. D2 کے بعد اگر ہم بات کریں تو ایک تو D7 ویزا ہے جو پیسو انکم ویزا کہلاتا ہے. پیسو انکم سے مراد کی ایسی انکم جو آپ کے بینک میں آ رہی ہو لیگلی، اور جو کہ آ رہی ہو یا آپ نے کوئی پراپرٹی رینٹ پہ دی ہو، یا آپ نے کوئی فکس ڈپازٹ کیا ہو بینک میں، یا آپ نے کوئی کمپنی کے شیئرز خریدے ہو، یا آپ کا کوئی انٹلیکچوئل پراپرٹی ہو، یعنی کہ آپ کا کوئی کورس ہو یا کوئی یوٹیوب پہ چینل ہو، اس سے انکم آ رہی ہو بینک کے اندر. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم شو کر سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ صرف یوٹیوب کو ہم شو کر سکتے ہیں. نہیں، صرف یوٹیوب کو نہیں کر سکتے، دوسرے کے ساتھ یوٹیوب کو جوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ کی پراپرٹی سے کوئی انکم آ رہی ہے یا ڈیویڈنڈ سے آ رہی ہے یا فکس ڈپازٹ سے آ رہی ہے، اس کے ساتھ ہم جوڑ سکتے ہیں. لیکن انڈیویجولی جسٹ فیس بک کی انکم کو یا یوٹیوب کی انکم کو شو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو دوسرے کے ساتھ ملائیں گے تو تھوڑا سا کیس مضبوط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر D8 ویزا ہے، وہ ڈیجیٹل نومیڈ کے لیے ہے. تو ڈیجیٹل نومیڈ میں پھر ہم یہ سارے انکمز شو کر سکتے ہیں. فری لانسنگ کی انکم ہے یا آپ کی کسی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ وغیرہ ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ بیسکلی ریموٹ ورک. لیکن یہ دونوں ویزے جو ہے یہ فلی ریزیڈنسی میں چینج ہو جاتے ہیں اور یہ سٹیزن شپ کے لیے بھی کوالیفائی کرتے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا، پرتگال میں اور بھی آپشنز ہیں. اسپین کی اگر ہم بات کریں تو اسپین کا بھی اس طرح کا ایک ویزا ہے، میں نے اس پہ ویڈیو بھی بنائی تھی. نان لوکریٹو ویزا ہے، وہ بھی پیسو انکم ویزا ہے. آپ کی انکم ہونی چاہیے اور اس میں آپ کی سیونگ بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے تو زیادہ چانس ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسپین کا جو ہے وہ بھی آپشن ہم دیکھیں گے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے، اس حساب سے آپ کو وہ بھی ہم ریکمینڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ فن لینڈ کے اندر آپشنز ہے انٹرپرنور کے طور پہ اور ایز اے بزنس انڈیویجول کے طور پہ، اور بہت سارے اور کنٹریز ہے جو کہ اگر آپ پیسو انکم آپ کی ہے تو اس میں آپ کے لیے کام کیا جا سکتا ہے. اچھا، یورپ کی ریزیڈنسی ایسی نہیں ہے کہ آپ نے جیسے جا کے دبئی کا ویزا اپلائی کیا اور ایک ہفتے میں مل گیا. یورپ کی ریزیڈنسی کے لیے کافی سارا کام کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ ایک آپ کے لوگ کی ایک درخواست دینی ہوتی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں لکھنی ہوتی ہے. پھر کچھ ڈاکومنٹس آپ کو وہاں پرتگال سے چاہیے ہوتے ہیں، یا اسپین میں اگر کرنا ہے تو اسپین سے چاہیے ہوتے ہیں، اور کچھ آپ کو یہاں سے چاہیے ہوتے ہیں. پھر بہت سارے پیپر ورک بہت زیادہ ہے ان ویزوں میں نا، ایک کافی لمبی فائل بنانی پڑتی ہے، پھر وہ سب سبمٹ کرنی پڑتی ہے تاکہ اس میں کوئی مسٹیک نہ ہو. اسی لیے کنسلٹنسی
کنسلٹنسی یا کسی کی ہیلپ لینا اس میں بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو انیشیلی کنسلٹنسی یہ میں نے آپ کو جیسے واٹس ایپ کا بتایا کہ اس نمبر پہ آپ رابطہ کر کے کنسلٹنسی لے سکتے ہو, اور پھر جب آپ فائل ریئل میں فائل پریپیئر کرو گے اور پھر سبمٹ کرو گے, اس میں آپ کو دوبارہ پھر کسی پروفیشنل کی ہیلپ چاہیے ہوگی. تو یہ ساری ہم لوگ کرتے ہیں اور آپ کی بھی ہم اس میں ہیلپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے ہماری سے نہیں کروانی, ہماری ایکسپرٹیز پہ آپ کو شک ہے تو آپ کوئی کوالیفائڈ بندہ جو ہے پکڑ سکتے ہو اس کام کے لیے. لیکن مجھے صرف آپ کو یہ بتانا تھا کہ پرتگال میں بھی آپشنز اویلیبل ہے, D7 D8 کچھ اور بھی ہے, وہ پھر ڈیٹیل میں بندہ ڈسکس کر سکتا ہے, لیکن ویڈیو میں سامنے نہیں بتا سکتا کیونکہ وہ تھوڑے سے کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن کچھ لوگوں کے لیے وہ بھی پاسبل ہے. اس کے علاوہ اسپین کے اندر ہے, اٹلی کے اندر آپشنز ہے, اور اس کے علاوہ پولینڈ کے اندر ہے, فن لینڈ کے اندر ہے آپشنز, اور بھی کنٹریز ہے, رومینیا کے اندر ہے. یہ ایسے آپشنز ہیں ان لوگوں کے لیے جن کی انکم آلریڈی ہے, چاہے وہ آن لائن انکم ہے, چاہے وہ ڈیجیٹل نومیڈ کے طور پہ انکم ہے, یا ڈیویڈنڈ سے آ رہی ہے, یا مطلب پراپرٹی انکم ہے, یا آلریڈی سیونگز بینک کے اندر ریڈی پڑی ہوئی ہے. تو اس طرح کے لوگوں کے لیے کافی سارے یہاں پہ آپشنز نکل سکتے ہیں, لیکن وہی بات ہے کہ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے یہ چیزیں. ٹھیک ہے, تو آپ کا کوئی کویسچن ہو کامنٹ میں کر سکتے ہو, لیکن وہی بات ہے کہ کامنٹ میں ڈیٹیل کے ساتھ بات نہیں ہو سکتی. سمپل سا کوئی کویسچن کرو گے کامنٹ میں کہ یار کون سا کنٹری پیسیو انکم ویزا دے رہا ہے, تو بندہ کامنٹ میں بتا سکتا ہے کہ یہ کنٹری. لیکن اگر آپ کہتے ہو کہ یار میں جو ہے اس کے لیے کوالیفائڈ ہوں یا نہیں, تو وہ ہمیں نہیں پتا کہ آپ کا انٹرویو کرنا پڑے گا. کیونکہ مین چیز یہی ہے نا کہ یار دیکھو, امیگریشن والے آپ کا انٹرویو کرے اس سے پہلے اگر آپ کا کوئی ایکسپرٹ یا کوئی جو آلریڈی اس چیز میں کام کر چکا ہو فیلڈ میں, وہ بندہ اگر آپ کا انٹرویو کرتا ہے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے. آپ کے 90% چانسز جو ہے بڑھ جاتے ہیں, کیونکہ اگر میں آپ کا انٹرویو کرتا ہوں جو کہ میں ایکسپرٹ ہوں ان چیزوں میں, تو مجھے پتا چل جائے گا کہ آپ کوالیفائی کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو, پھر آپ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اسی لیے ایک ایکسپرٹ بندے کی ہیلپ ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اگر آپ کو ہماری ہیلپ چاہیے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہو, نہیں تو کوئی بھی اچھا بندہ آپ کو مل جائے تو ان سے لازمی رہنمائی لے لو اس حوالے سے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں.